السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے اور پرویز خٹک کی وزارت بھی خطرے میں ہے، یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا۔ اب پرویز خٹک صاحب نے بھی اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے راڈار پر ہیں اور انہوں نے اس وجہ سے وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ معاملہ ضمنی انتخابات کا ہے اور وہ ضمنی انتخابات جنہوں نے قومی انتخابات بن کر، جنرل انتخابات بن کر تحریک انصاف کی جو ہے وہ واٹ لگا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ بمبے والے بھائی، واٹ لگا دینا، واٹ لگا دیا تحریک انصاف کی۔ کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پر تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آئی ہو، لیکن نوشہرہ والا حلقہ جو ہے وہ یہ پتہ دے رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے اندر کتنی گڑبڑ چل رہی تھی۔ گڑبڑ گھوٹالہ جو ہوتا ہے نا وہ چل رہا تھا، اور وہ گڑبڑ گھوٹالہ جو ہے وہ انتخابات کی کیمپین کے دوران سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد نتیجے کی شکل میں اس پر مہر لگ گئی کہ جناب کوئی بہت زیادہ گڑبڑ تھی۔ تحریک انصاف جو بظاہر ایک لگ رہی تھی، اور حکومت میں جب اقتدار میں ہو سیاسی جماعتیں تو پھر وہ ان کے اندر اتحاد جو ہے وہ رہتا ہی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اقتدار چھوڑ کر، اقتدار سے اختلاف کر کے باہر کون جانا چاہتا ہے؟ تو جو وقت بھی ہوتا ہے اوکھا سوکھا ہو کے نکال لیتے ہیں لوگ، اور کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو ندیم افضل چند بنے اور اپنی بات حق سچ کی کر کے، جو ان کے نزدیک حق سچ ہے وہ کر کے پھر جو ہے وہ ترجمانی بھی چھوڑ دیں اور سائیڈ لائن ہو جائیں۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، ورنہ کافی سارے اور لوگ بھی ہیں جو جن کو پارٹی سے خوش بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے خوش بھی نہیں ہے۔ پرویز خٹک ان میں سے ایک ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ کسی طور پر بھی خوش نہیں ہے، کسی طور پر بھی راضی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے رویے سے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ مگر کیونکہ اقتدار ہے تو اقتدار کے ساتھ رہنا وہ تو پھر مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، وزیر دفاع سے ہی، لیکن وزیر تو ہیں۔ وزیر دفاع بہت بڑی وزارت ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہے وہ جس کو بنایا جائے وہ بنیادی طور پر اس بے اختیاری نصیب میں ہوتی ہے ان کے، کیونکہ دفاع کے معاملات ظاہر ہے پاکستان میں وزارتیں نہیں چلاتی، سب کو پتہ ہے کون چلاتا ہے۔ تو بہرحال تو پرویز خٹک صاحب کسی طور پر بھی راضی نہیں ہے، تو یہ سب کو پتہ تھا۔ لیکن جو حلقہ پی کے 68 کا جو 68 کہہ رہا ہوں 63 پی کے 63 کے جو نتیجہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، وہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ خان صاحب کو پرویز خٹک صاحب پر بھی شک ہے۔ ان کے بھائی لیاقت خٹک تو وہ تو سامنے آ گئے، انہوں نے اپنے بھائی سے بھی اختلاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو ان کی الیکشن کیمپین پتہ چلا کہ جناب وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ مل گئے، ان کی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہ ناراض ہو کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے وزیر ہوتے ہوئے بھی۔ اور اس کے بعد جب نتیجہ آیا پی کے 63 کا، تو کے پی 63 خیبر پختونخوا، پی کے میں کہہ رہا ہوں، پی کے وہ فلم شاید ذہن میں ہوگی، تو وہ جب آیا نتیجہ تو اس کے بعد وہ جو جشن ہوا تھا وہاں پر، اس جشن میں مسلم لیگ نون کا جو جشن تھا، اس جشن میں یہ خٹک صاحب بھی پائے گئے، لیاقت خٹک صاحب بھی، اور پھر ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ بنتا تھا بھائی کہ مطلب ایک بندہ وزیر بھی ہو اور پارٹی کی وزارت بھی سنبھالی ہو، اور وہاں پہ اپنے حلقے میں جو اپنا آبائی حلقہ ہے وہاں پر مسلم لیگ نون جیسی اپوزیشن کو وہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کی کیمپین چلائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جشن بھی منائیں، یعنی وہ مونگ دلنا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ زخم بھی دیں اور زخم دے کے پھر اس کے اوپر نمک بھی چھڑکے۔ تو نمک پاشی ہوئی تھی، تو فوری طور پر عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب اس کو فوری طور پر جو ہے ان کو ہٹا دیں یہاں سے۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ اس معاملے میں کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، پرویز خٹک صاحب بھی وہ راڈار میں تھے خان صاحب کے، اور اس کے رزلٹ کے بعد یہ جو الیکشن ہوئے 19 فروری کو، اس کے جو نتائج آئے، تو اس کے بعد جو حکومت کا موقف سامنے آیا، یعنی پی ٹی آئی کا جو موقف سامنے آیا، پی ٹی آئی نے یہ جو حلقہ تھا اس حلقے پر، نوشہرہ والے حلقے پر، انہوں نے تسلیم کر لیا تھا نتیجہ۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم ہارے اور ہم میرٹ پر شکست ہوئی ہے ہمیں۔ وہ کہا گیا تھا خٹک صاحب کو، لیاقت خٹک صاحب ہوئے آپ نے ہرایا، تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں، لوگوں نے ہروایا ہے۔ تو یہ مان لیا تھا اس دلیل کو پوری کی پوری وفاقی حکومت نے، اور کل تک سب کہہ رہے تھے، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ جب گئے تھے وہاں پر ڈھسکا، وہاں پر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا
کہ لوگوں نے ہمیں شکست دی اور ہم نے نتیجہ قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے ٹویٹس، شہباز گل صاحب کے ٹویٹس، تمام وفاقی وزراء کی جو وہ تھا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جناب دیکھیں ہمیں نوشہرہ میں شکست ہو گئی، ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہمیں کراچی میں شکست ہو گئی، ہم نے شکست تسلیم کر لی، ہمیں سانگھڑ میں شکست ہوئی، ہم نے شکست تسلیم کر لی، ہمیں وزیر آباد میں شکست ہوئی، ہم نے شکست تسلیم کر لی، اپوزیشن کو ڈسکا میں شکست ہوئی، اپوزیشن شکست تسلیم نہیں کر رہی، یہ استدلال تھا اور یہ مسلسل کیا جاتا رہا۔ اسد عمر صاحب نے تو ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب یہ اپوزیشن جو ہے یہ تو روتی رہتی ہے، ان کا جب ہار جائیں تو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، اور جہاں جیت جاتے ہیں تو وہ نتیجہ قبول کر لیتے ہیں، اور ہم جہاں ہار گئے وہاں ہم نے نتیجہ قبول کر لیا۔ اب یہ بیانیہ تھا یہ پی ٹی آئی حکومت کا نوشہرہ کے خاص طور پر، کیونکہ نوشہرہ بہت حساس حلقہ ہے نا، وہ جو ان کی بنیاد ہے وہاں پہ، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نوشہرہ سے پی ٹی آئی پھوٹی تھی، وہیں سے پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ یعنی وزیر اعلیٰ جب وہاں سے بنے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا 2018 کی الیکشن کی کیمپین چلائی تھی، تو وہ جب نوشہرہ سے ہار جائیں، نوشہرہ کی شکست ہوئی جو، تو اس شکست تک کو تسلیم کر لیا کہ جناب ہم اپنے گھر میں ہار گئے۔ وہ مریم نواز نے کل جب یہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ کسی کمرے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو مریم نواز جو ہے وہاں پہ ڈسکا میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہی تھی، اور وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس وہ اس میں کھڑی ہوئی ہیں، اعتماد ان کے اندر کافی دنوں سے آیا ہوا ہے، وہ اعتماد کے ساتھ وہ تقریر نہیں کر رہی تھی، وہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی، اور لمبی دیر تک انہوں نے باتیں کی، انہوں نے حکومت کو جگتیں بھی لگائیں، انہوں نے وہ جو ٹویٹر سے اٹھا کے جملہ کہ دھند میں ڈسکا گم، پھر وہ ڈسکا بھی گم ہو گیا اور بکسا بھی گم ہو گیا، کہیں بکسا گم کہیں ڈسکا گم، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور وہاں پر کھڑے ہو کے جو ان کو بات کہی جا رہی تھی وہ بڑا اعتماد کے ساتھ کر رہی تھیں، اور ادھر اعتماد سے خالی وزیر تھے وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ جس ادھر کہا تھا کہ جناب ہمیں نتیجے قبول نہیں ہے، رزلٹ قبول نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب دوبارہ انتخابات کرنا ہے پورے کے پورے حلقے کا، اور یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس میں وہی بات کی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جناب ہم نے تو نوشہرے کی شکست تسلیم کر لی، ہم نے تو وزیر آباد کی تسلیم کر لی۔ اب اس کے بعد آپ کو میری کل والی ویڈیو یاد ہوگی کہ میں نے کہا تھا کہ پرویز خٹک خطرے میں پڑ گئے ہوئے ہیں، لیاقت خٹک کی تو وزارت چلی گئی، پرویز خٹک خطرے میں ہے، تو اس کے کچھ دیر بعد وہ جب میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی تو اس کے کچھ دیر بعد وہ جیو پر پرویز خٹک صاحب کی اسٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گئی، اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے خلاف ہوئی ہے دھاندلی، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ہمیں نوشہرے میں ہرایا گیا ہے، ہم ہار نہیں رہے تھے، اور اس سارے کھیل میں الیکشن کمیشن بھی ملوث ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں الیکشن کمیشن میں جاؤں گا، یہ جو گھپلا ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اور یہ میں ثابت کروں گا کہ ہمارے خلاف ہوئی ہے دھاندلی۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیاقت خٹک کو سزا دے کر راضی نہیں ہیں، یہ معاملہ ان تک بھی آئے گا، یعنی پرویز خٹک صاحب تک بھی آئے گا کہ جناب اگر آپ دونوں بھائیوں کے اندر اختلافات بھی تھے تو اس کو سلجھانا چاہیے تھا، سنبھالنا چاہیے تھا، اگر نہیں سلجھائے، نہیں سنبھالے تو وہاں پر آپ خود بیٹھتے، آپ اپنا حلقے میں جو ہے پراپر کام کرتے، یعنی ایک ہوتا ہے نا۔ تو اور دوسرا یہ کہ پرویز خٹک صاحب کا وہ بیان عمران خان صاحب کو رات کو خواب میں بھی آتا ہوگا کہ میں چاہوں تو آپ ایک دن بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، اقتدار میں نہیں رہ سکتے، تو ظاہر ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ذہن میں تھا، اور میری اطلاع یہ تھی کہ جناب خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی وہ تحقیقات کروانا شروع کر دی، ان کا وہ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں پر جاسوس بٹھانا شروع کر دیے ہوئے، جاسوسی کروانا شروع کر دی اپنے لوگوں پر، اپنے ماتحت ایجنسیوں کے ذریعے بھی اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے بھی۔ تو پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے اپنے راڈار میں لے لیا پرویز خٹک کے اس بیان کے بعد جب یہ شکست ہوئی ہے تو شکست کے بعد فوری طور پر تو جو سریعام ظاہر لیاقت خٹک صاحب پھر رہے تھے، تو فوری طور پر تو قربانی ہوئی لیاقت خٹک صاحب کی، مگر پرویز خٹک تک معاملہ جا رہا تھا، تو لہٰذا پرویز خٹک صاحب نے بچنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پرویز خٹک صاحب سینٹ کے انتخابات تک محفوظ ہیں، اگر سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں اپنی مرضی کا نتیجہ مل گیا، وہاں پر اگر حفیظ شیخ صاحب کو ان کا جو ووٹ، جو اتحادیوں کا پورا ووٹ ہے 178 بنتا ہے جو بھی، وہ اگر پورا کا پورا ووٹ ان کو مل گیا تو پھر پرویز خٹک صاحب کی ہوگی قربانی، پھر پرویز خٹک صاحب کو سے یہ والی جو بے ضرر سی وزارت ہے یہ بھی واپس لی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے کتاب میں اس طرح کی چیز میں معافی نہیں ہے،
اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جو میرے تک اطلاعات ہیں کہ وہ جناب یہ پتہ کر رہے ہیں کہ کوئی سالڈ قسم کا ایویڈنس ہو، اور جب ایویڈنس آئے گا تو اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کے خلاف ہوگی کارروائی۔ تو یہ پتہ پرویز خٹک کو بھی چل گیا، آپس میں دوست ہی ہیں نا سارے، پی ٹی آئی کی جماعت ہے، ایک جماعت ہے، اور ایک جماعت میں اٹھتے بیٹھتے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ جناب اب معاملہ لیاقت خٹک تک نہیں ہے، آپ تک بھی کپتان جو ہے خان آپ تک بھی آئے گا، بعد میں نہ کہنا کہ خان آیا تھا، لہٰذا پہلے آپ ذرا کر لو اپنی پوزیشن۔ تو انہوں نے پھر ایک دن کے بعد، یہ کل بھی وضاحت ہو سکتی تھی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو ان پر شک جو ہے وہ مزید گہرا ہو گیا ہے اور وہ شک کے دائرے میں زیادہ آ چکے ہیں، لہٰذا پھر پرویز خٹک صاحب نے یہ وضاحت دے دی ہے، اور یہ وضاحت عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب کا جو شک ہے وہ جس نہج پر پہنچ چکا ہے، میری اطلاعات ہے کہ وہ اب سینٹ کے انتخابات کے بعد، اور اگر سینٹ کے انتخابات میں خان صاحب بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ پرویز خٹک تک جائیں گے، اور پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے وزارت کا تو وہ لگ رہا ہے کہ وزارت ان سے لے لی جائے گی۔ تو اگر وہ جیت جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، اپنی پوزیشن برقرار رکھ لیتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کا ڈر کم ہو جائے گا، اور ڈر کم ہوا اور تحریک عدم اعتماد نہ ہوئی تو پھر پرویز خٹک صاحب کی قربانی ہوگی۔ اب پرویز خٹک صاحب یہ بھانپ کر وضاحتیں دینا شروع ہو گئے ہیں، اپنی پوزیشن کلیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں نہیں جاتے، مگر یہ جو انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی انتخابات عمران خان صاحب کے سر پر ایسے شکست سوار کر گئے ہیں جیسی شکست قومی انتخابات میں ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب 2018 میں تو جیت گئے تھے، لیکن اس انتخابات نے، ضمنی انتخابات میں جو 8-9 حلقوں پہ ہو گئے، اب نوانکل جو ہے وہ تھرپارکر والا بھی، وہاں پر بھی 9ویں حلقے میں شکست ہو گئی پی ٹی آئی کو، 9 میں سے صرف ایک حلقہ جیتے ہیں، ایک حلقہ جو ہے ڈسکے والا وہ بھی ہاریں گے، کیونکہ وہ جو ثبوت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو 20 حلقوں کا جن کا رزلٹ، 20 پولنگ اسٹیشنز کا جن کا رزلٹ چینج کیا گیا تھا، اب اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر جو اصل جو نتیجہ چینج ہوا تھا، جو تبدیل شدہ نتیجہ یعنی اصل جو نتیجہ تھا، اس میں بھی پی ٹی آئی کو شکست ہو رہی تھی اور مسلم لیگ نون ہار رہی تھی، جس کے بعد وہ نتیجہ چینج کر کے اور وہ ووٹ زیادہ ڈال دیے گئے، 80%، 90% تک کا ٹرن آؤٹ وہاں دکھایا گیا۔ تو ظاہر ہے جب وہ بھی رزلٹ تحقیقات ہوگی، ابھی تو تحقیقات پر معاملہ ہے، ابھی ہم اگر کی بات کر رہے ہیں، تو جب وہ تحقیقات ہوگی تو وہ بھی نشست پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی، امکان یہی ہے۔ تو پھر 9 میں سے 8 نشستوں سے شکست، وہ بھی چاروں صوبوں میں، حالت تو پتلی ہے ہی نا۔ تو پھر پرویز خٹک کے خلاف عمران خان صاحب تحقیقات نہ کروائیں، ان پر شک نہ کریں تو اور کیا کریں، کیونکہ اصل جو عمران خان صاحب کو پریشانی میں مبتلا کیا وہ نوشہرے کے حلقے نے کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔